آج 10 رمضان المبارک منگل کے دن اللہ کی لاڈلی تسبیح پڑھ لو۔ یہ تسبیح نیکیوں اور دولت کی ATM مشین ہے۔ 10 لاکھ تو کچھ بھی نہیں، 10 ارب بھی مانگو گے تو اللہ تعالیٰ دینے پر قادر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 10 رمضان المبارک منگل کے دن 7 آسمانوں سے بڑا وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ یہ وظیفہ پڑھ کر اگر کوئی اللہ سے کروڑوں بھی مانگتا ہے تو اللہ کی ذات دینے پر قادر ہے۔ 10 رمضان المبارک منگل کے دن کی بڑی قدر و قیمت ہے اور یہ بڑا بابرکت اور افضل دن ہے، اس لیے کہ یہ پہلے عشرے کا آخری دن ہے۔ پہلا عشرہ رحمتوں والا ہوتا ہے اور رحمتوں والے عشرے کا صرف ایک دن ہمارے پاس بچ گیا، صرف آخری دن رہ گیا، پھر یہ دن ہمیں 1 سال بعد نصیب ہونا ہے۔ تو میری اپنی بہنوں اور بھائیوں سے گزارش ہے کہ اس بابرکت دن کی قدر و قیمت کو جانو، اس بابرکت دن کا ادب و احترام کرو، اس بابرکت دن میں رو کر اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر رب کریم سے دعائیں مانگے، انشاءاللہ رب کریم آپ کی مرادوں کو ضرور پورا کرے گا۔ 10 رمضان المبارک منگل کے دن آسمان سے فرشتے زمین پر اترتے ہیں، یہ وظیفہ پڑھنے والے کی ہر حاجت کو پورا کر جاتے ہیں۔ آج 10 رمضان المبارک اور منگل کا دن ہے اور یہ قبولیت کا دن ہے، بڑا خاص دن ہے۔ اس وظیفے کی اتنی قدر و قیمت ہے کہ بہت سارے محدثین، بہت سارے اللہ والوں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ وظیفہ پڑھا۔ آج کا دن ہی بڑا طاقتور اور بڑا ہی قبولیت کا دن ہے۔ آج 10 رمضان المبارک منگل کے دن جس گھر میں یہ وظیفہ بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق پڑھ لیا جاتا ہے، 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کے خزانے اس کے قدموں میں آ جاتے ہیں۔ یہ دنیا کا طاقتور وظیفہ پڑھنے سے اگر آپ کی 7 نسلوں کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے، اگر آپ کی ہر مشکل پریشانی کا، تنگ دستی کا غیب سے خاتمہ ہو جائے تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے۔ اگر کوئی اپنی کھلی آنکھوں سے رب کے کمالات اور رب کے معجزات کو دیکھنا چاہتا ہے، اپنی خالی جھولیوں کو بھروانا چاہتا ہے، تو آج منگل کے دن اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے خود بھی پڑھنا ہے اور اس ویڈیو کو آپ نے اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کرنا ہے تاکہ اس وظیفے کی بدولت سب کی تقدیر بدل سکے، سب کے نصیب کھل سکیں اور سب کی دعائیں بارگاہ الہی میں مقبول ہو سکیں۔ آج 10 رمضان المبارک منگل کے دن اس وظیفے کا سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ یہ فوری طور پر آپ کی ہر حاجت کو پورا کرواتا ہے، فوری طور پر پیسوں کی ضرورت کو پورا کرواتا ہے۔ یہ عمل کرنے کے بعد آپ کو کئی مہینے، کئی گھنٹوں، کئی سالوں تک انتظار نہیں کرنا پڑے گا، بلکہ آپ جب اس عمل کو کرتے ہیں، دونوں ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں اٹھاتے ہیں، رب کریم کے بارگاہ میں اپنی جھولیوں کو پھیلاتے ہیں اور پھر رب کریم سے جو بھی آپ مانگتے جائیں گے وہ آپ کا مقدر بنتا جائے گا۔ اللہ آپ کی ہر نیک حاجت اور خواہش کو پورا فرما دے گا۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ وہ جلد امیر ہو جائیں، جلد کامیاب ہو جائیں، وہ آج کے دن اس عمل کو لازمی کریں۔ آج کے دور میں ہر کوئی بے صبر ہے، ہر کوئی بہت جلد کامیاب ہونا چاہتا ہے، جلد از جلد راتوں رات امیر و کبیر بننا چاہتا ہے۔ تو ایسے لوگوں سے میری گزارش ہے کہ اللہ کو یاد کرنے کے بغیر کچھ نہیں ملتا۔ جب دینے والا ہی راضی نہ ہو تو پھر جتنی مرضی محنت کریں آپ کو نہیں ملے گا۔ محنت بھی کریں، اپنے رب کو راضی بھی کریں، دینے والے کو خوش بھی کریں، دینے والے کو بھی منا لیں۔ اللہ نے رمضان کا مہینہ ہمیں اسی لیے عطا کیا تاکہ ہم اپنی بخشش کروا سکیں، مغفرت کروا سکیں، رحمت کا سوال کر سکیں، اللہ کو راضی کر سکیں، اللہ کو منا سکیں، اپنے نامہ اعمال میں اضافہ کروا سکیں، گناہوں سے چھٹکارا پا سکیں۔ اللہ نے رمضان کا مہینہ ہمیں اسی لیے عطا کیا۔ جب اللہ اپنے بندوں کو بخشنے پر آتا ہے تو اللہ ماہ رمضان المبارک جیسا تحفہ عطا کرتا ہے۔ تو ہمیں اس بابرکت مہینے کی اس بابرکت تحفے کو پکڑ لینا چاہیے، قدر کرنی چاہیے، ادب کرنا چاہیے، اور اس کی اتنی قدر و قیمت ہے، اتنا بابرکت والا یہ مہینہ ہے، اتنا دل افروز یہ مہینہ ہے کہ اس کی ہر گھڑی، ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں سے بھرپور ہے۔ تو جو لوگ اس بابرکت مہینے میں اللہ کا ذکر کریں گے، اس انمول وقت کا ادب کر لیں گے، احترام کر لیں گے اور اس وقت کی قدر کر لیں گے، تو انشاءاللہ وہ سارا سال کسی کے آگے نہ جھکیں گے، نہ روئیں گے، نہ گڑ گڑائیں گے، نہ کسی کے محتاج ہوں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کی غیب سے مدد کرے گا۔ کسی کے آگے رونے کی ضرورت نہ پڑے گی، کسی کا محتاج ہونا نہ پڑے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر حاجت کو غیبی طریقے سے پورا کرے گا۔ بے روزگاری کو ختم کر کے آپ کے لیے بہتر سے بہترین روزگار کے اسباب پیدا کرے گا۔
جو ماں باپ پریشان ہیں گھر میں جوان بیٹوں کے کاروبار کی وجہ سے یا پھر ان کی نوکریوں کی وجہ سے، تو وہ لوگ بھی اس عمل کو ضرور کریں انشاءاللہ۔ کاروبار میں ترقی کے لیے، کاروبار میں آسانیوں کے لیے یہ وظیفہ پڑھنے سے رب کریم کاروبار میں عروج، ترقیاں، کامیابیاں آپ کو نصیب کرے گا۔ اور جو لوگ نوکریاں ڈھونڈ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہتر سے بہترین اسباب پیدا کرے گا جن کی بدولت انہیں نوکریاں مل سکیں، اور وہ ایسی نوکریاں ہوں گی جن میں برکتیں بھی ہوں گی انشاءاللہ۔ اگر آپ کا کاروبار نہیں چل رہا، ٹھپ ہو گیا ہے، آپ کو کوئی رستہ دکھائی نہیں دے رہا، تو اللہ کے ساتھ رجوع کریں۔ اللہ تو ہر مشکل سے نکالنے والا ہے، اللہ تو بند رستوں کو کھولنے والا ہے۔ اگر کوئی بے اولاد ہے تو اولاد کے لیے بھی یہ عمل پڑھ سکتے ہیں۔ اگر کوئی مقروض ہے، قرض اتارنے کے لیے بھی اس عمل کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس عمل کو پریشانیوں اور مصیبتوں، مشکلات سے نکلنے کے لیے، جان چھڑوانے کے لیے، تنگ دستیوں کو ختم کرنے کے لیے بھی اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ آج چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، جہاں بھی آپ کو وقت ملے، ٹائم ملے، اس عمل کو بس پڑھ لیں، اور اللہ سے اگر کروڑوں بھی مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ دینے پر قادر ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ بس اللہ سے کوئی مانگنے والا ہو، اللہ کے آگے رونے والا ہو، اللہ تعالیٰ ضرور عطا کرتا ہے۔ جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جائے گا، اس گھر کا بچہ انشاءاللہ دولت مند ہو جائے گا۔ اپنے بچوں کے روشن نصیب اور روشن مستقبل کے لیے، بیٹیوں کے روشن نصیب کے لیے، اپنی نسلوں کو کامیاب کروانے کے لیے اگر اس عمل کو کر لیا جائے تو ناممکن حاجات بھی ممکن میں بدل جائیں گے انشاءاللہ۔ آج کے دور میں انسانی عقل جس کام کو ناممکن کہتی ہے، یہ کام تو ہو ہی نہیں سکتا، اللہ ہر کام کو ممکن کرنے پر قادر ہے۔ آج مسلمان پریشان ہیں، کہیں پر حالات خراب ہیں، کہیں پر غربت نے مارا ہے، تنگ دستی اتنی ہے کہ ماں باپ بچوں کے اخراجات پورے نہیں کر سکتی، بے برکتی کا عالم ہے۔ یہ دنیا جس دہانے پر چل رہی ہے، لوگ لاکھوں کمانے کے باوجود بھی پریشان ہیں، کیونکہ گھر کے اخراجات پوری نہیں ہوتی، مہینہ ختم ہونے سے پہلے پیسوں کی کمی ہو جاتی ہے، گھریلو ناچاکیاں، لڑائی جھگڑے بڑھ رہے ہیں۔ یہ تمام کے تمام مسائل پیسوں کی وجہ سے ہیں۔ آج اگر کسی کے گھر میں پیسہ ہے تو وہاں لڑائی جھگڑے بھی کم ہیں، وہاں پریشانیاں بھی کم ہیں، مصیبتیں بھی کم ہیں، وہاں ہر طرح کی مصیبت سے نجات ہے۔ جب ہر مسئلے کا حل پیسے سے ہے، ہر پریشانی کا حل پیسے میں ہے، ہر رشتہ پیسے سے ہے، تو پھر آج 10 رمضان المبارک منگل کے دن رزق اور دولت سے مالا مال ہونے کا، اللہ کو راضی کرنے کا، اللہ کے خزانے لوٹنے کا ایک ایسا عمل ہے جس کو پڑھنے سے انشاءاللہ بیکاری بھی بادشاہ بن جائے گا، اور مانگنے والے بانٹنے والے بن جائیں گے۔ بدبخت جو ہیں، بدقسمت جو ہیں، وہ خوش قسمت بن جائیں گے۔ جو لوگ اس عمل کو، اس وظیفے کو، ان تسبیحات کو آج پڑھ لیں گے، ان اعمال کو آج کر لیں گے، اپنے رب کو راضی کر لیں گے، پھر ان کی مرادیں منٹوں میں پوری ہو جائیں گی، حاجتیں، خواہشیں گھڑیوں میں پوری ہو جائیں گی۔ جب بندہ اللہ سے مانگتا ہے، اللہ خود دینے کو تیار ہو جاتا ہے۔ آپ سب نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے اللہ والے اس دن عبادت کرتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اعمال کرتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، راتوں کو جاگتے ہیں، کیونکہ یہ بابرکت عشرے کا، رحمتوں والے عشرے کا آخری دن ہے۔ اگر آپ بھی اللہ کے ولیوں جیسا اعلیٰ مقام اور قبولیت چاہتے ہیں تو آج یہ وظیفہ آپ کبھی نہ چھوڑیے گا، بلکہ اپنے تعلق کو اللہ سے مضبوط کر لیں۔ آپ دنیا کے جس بھی کونے سے ہیں، چاہے پاکستان سے ہیں، سعودی عربیہ سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال، عمان، جاپان، جہاں سے بھی ہیں، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، اگر آپ اس عمل کو پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ اس کے پڑھتے ہی مقدر، نصیب اور تقدیر ضرور بدلے گا۔ جو لوگ چینل پر نئے ہیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری تمام ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آپ نے آج 10 رمضان المبارک منگل کے دن پورا دن آپ کے پاس ہوگا، جب آپ کا دل چاہے اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے اس وظیفے کو باوضو حالت میں کرنا ہے، چاہے مصلی پر بیٹھ کر پڑھ لیں، چاہے چلتے پھرتے پڑھ لیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ 3 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پڑھنے کے بعد اپنے مقصد کو، اپنی حاجت کو، اپنے خواہش کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے، اس نیت کو آپ نے پکڑ لینا ہے، فلاں حاجت کے لیے، فلاں مقصد کے لیے، یا فلاں دعا قبول کروانے کے لیے، یا فلاں پریشانی سے نکلنے کے لیے، قرضوں سے نجات پانے کے لیے، یا اولاد حاصل کرنے کے لیے۔ مولا، ہم اس عمل کو کرنے لگے ہیں، اس میں ہمیں کامیابی اور کامرانی عطا فرما۔ آپ نے نیت باندھ لینی ہے۔
نیت باندھنے کے بعد آپ نے 100 مرتبہ قل هو اللہ احد سورت اخلاص پڑھنی ہے۔ جب آپ نے 100 مرتبہ سورت اخلاص پڑھ لینی ہے تو انشاءاللہ اس کی اتنی برکات ہوں گی، اتنی فضیلتیں ہوں گی، اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ہاتھ آپ کے رزق اور دولت کا بندوبست کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نورانی محلوق کی بدولت آپ کی تمام حاجتوں اور خواہشات کو پورا کرے گا، بلکہ فرشتوں کو زمین پر اتارے گا، وہ آپ کی حاجتوں کو بھی پورا کریں گے، رزق اور دولت کے خزانے بھی دے جائیں گے، اور رب کریم سے آپ کی جا کر التجائیں بھی کریں گے کہ مولا فلاں بندے نے تیری توحید کا ذکر کیا، فلاں بندے نے تیری تعریف بیان کی، فلاں بندے نے تجھ سے مدد طلب کی، مولا اسے بے آسرا نہ چھوڑنا، اسے بے مددگار نہ چھوڑنا، اور مولا مہینہ بھی تیرا بڑا محبوب ہے، مہینہ بھی وہ ہے جو تیرے محبوب کی امت کا مہینہ ہے، مولا اس بابرکت مہینے میں وہ بندہ تجھ سے رو کر مانگ رہا ہے، اس کی حاجتوں کو پورا فرما۔ اللہ فرشتوں سے کہے گا، اے فرشتوں گواہ رہو میں نے فلاں بندے کی حاجت اور خواہش کو پورا کر دیا اور اس کی دعاؤں کو مقبول کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو گواہ بنا دے گا۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ 100 مرتبہ سورت اخلاص پڑھنی ہے۔ سورت اخلاص اس لیے بہت بابرکت سورت ہے، اس سورت پاک میں اسم اعظم موجود ہے۔ جب کوئی بندہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کے دن اللہ تعالیٰ کو ان ناموں سے پکارتا ہے، اللہ الصمد جب بندہ پڑھ لیتا ہے تو رب راضی ہو جاتا ہے، اور جس بندے سے رب راضی ہو جائے پھر اس کی تمام حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ اور جب کوئی بندہ رب کریم کو اللہ الصمد پڑھ کے بار بار پکارتا ہے تو اللہ فرماتا ہے فرشتوں جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کرو۔ تو آپ نے اگر اپنے دل کی باتوں کو منوانا ہے تو اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے ضرور پڑھنا ہے۔ 100 مرتبہ آپ نے سورت اخلاص پڑھنی ہے۔ سورت اخلاص پڑھنے کے بعد آپ نے 100 مرتبہ ہی استغفر اللہ ربی، استغفر اللہ ربی، ان کلمات کو بھی آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے 21 مرتبہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان کلمات کو آپ نے صرف 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، یہ ایسا عمل ہے جس کو پڑھنے کے بعد اللہ آپ کو خیر و برکتیں عطا کرے گا، سلامتی عطا فرمائے گا، آپ کو خزانوں کا مالک بنا دے گا۔ یہ ایسی بابرکت تسبیحات اور کلمات ہیں جن کو پڑھنے سے رب راضی ہو جائے گا۔ رب کریم ہر چیز پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہے جتنا چاہے عطا کرے، وہ ہر چیز دینے پر قادر ہے، قدرت رکھتا ہے۔ آج ہر گھر کی ضرورت رزق ہے، پیسہ ہے، ہر انسان بے شمار رزق اور دولت حاصل کرنا چاہتا ہے، ہر قدم پر کامیابی چاہتا ہے، رکاوٹوں بندشوں کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ چاہتا ہے۔ تو وہ لوگ صرف ان اللہ علی کل شیء قدیر کو 21 مرتبہ پڑھ لیں اور آخر میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ پھر آپ نے اللہ تعالیٰ سے رو کر دعا کرنی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ سر کو سجدے میں رکھ کر رب کریم سے دعائیں مانگیں۔ آپ ہاتھ اٹھا کر بھی دعائیں مانگ سکتے ہیں، لیکن سر سجدے میں رکھ کر اگر دعائیں مانگیں گے تو مرادیں جلدی پوری ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سجدے میں مانگی گئی دعاؤں کو رد نہیں فرماتا، کیونکہ جب بندہ سجدے میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ بندے کی شارت سے بھی زیادہ قریب ہوتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندے تو مجھ سے مانگ میں تجھے عطا کروں گا۔ میرا رب رزق اور دولت سے نواز دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کے نصیب اور مقدر کو چمکا دیتا ہے۔ رب کریم ہر چیز پر قادر ہونے کی صفت رکھتا ہے، اور جب آپ نے اللہ تعالیٰ کی اس خوبصورت سی صفت کو پکارنا ہے تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ فرشتوں کو گواہ بنا کر آپ کو دنیا اور آخرت کی ہر خوشی، کامیابی، عروج اور ترقیاں ضرور عطا کرے گا۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اگر آپ بیٹھے بیٹھے حاجتیں پوری کروانا چاہتے ہیں، مقاصد پورے کروانا چاہتے ہیں، دعائیں قبول کروانا چاہتے ہیں، تو یہ دولت کے خزانے کو پکڑ لیں، یہ رحمتوں کے خزانے کو پکڑ لیں، اور رمضان کے پہلے عشرے کے آخری دن اس عمل کو ضرور کریں۔ انشاءاللہ بفضل خدا اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال کرے گا، اور اس بابرکت دن میں اللہ سے سچی توبہ کر لیں تاکہ آپ کے دل کو سکون مل سکے، اور جیسے ہی آپ کے دل کو سکون ملے گا تو سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے گا۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، 10 رمضان المبارک کا آج میں نے بڑا خاص اور جلالی عمل آپ کو بتایا ہے۔ اگر آپ جلالی عمل پکڑ لیں گے اور اس پر یقین رکھ کر اللہ سے مانگ لیں گے تو انشاءاللہ نصیب، تقدیر اور مقدر بھی بدلے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو خزانوں کا مالک بھی ضرور بنائے گا انشاءاللہ۔